تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ مکی صورتوں کا جو سلسلہ سورۃ قاف سے شروع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب قرآن مجید میں تعداد سور کے اعتبار سے، صورتوں کی تعداد کے حساب سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا سلسلہ آئے گا، یعنی والیوم کے اعتبار سے سب سے بڑا مدنی صورتوں کا مجموعہ بالکل ابتدا میں تھا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، تقریباً 6 پارے پلس مدنی صورتیں تھیں، لیکن سب سے زیادہ تعداد میں کٹھی مدنی صورتیں آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ یہ پہلی صورت 27ویں پارے میں ہوگی، سورۃ حدید 4 رکوعوں کی یہ صورت ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ مجادلہ، سورہ حشر، یہ 3 رکوعوں کی ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، اور پھر سورہ تحریم پر جا کے انشاءاللہ یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ ایک سے ایک زبردست صورت ہے یہ تقریباً تمام صورتیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں قیام کے سیکنڈ ہاف میں آئی ہیں۔ آپ کے 10 سال ہے نا مدینہ منورہ میں قیام، ان میں جو سیکنڈ ہاف ہے یعنی تقریباً 5، 6 ہجری اینڈ آنورڈز، اس میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ لہٰذا ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیمات کے خلاصے چند الفاظ کے اندر جمع کیے ہیں۔ پہلی صورت جو ہے یہ سورۃ الحدید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قرآن مجید کی مشکل ترین آیات میں سے ایک ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کے وقت کی مناجات ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان میں سے ایک مناجات ہے اللہم انت الاول ولیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ وانت الآخر ولیس بعدک شیء، اور تو آخری ہے، تیرے بعد کوئی نہیں۔ ظاہر کہتے ہیں پیٹھ کو، ظاہر لفظی ترجمہ ہوگا پیٹھ پر سوار ہونے والا، لیکن محاورے میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایویڈنٹ، ظاہر۔ انت الظاہر ولیس فوقک شیء، اور تجھ سے اوپر اور کوئی نہیں۔ اور پھر آخری بات جو بڑی مشکل سمجھنا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے اور کوئی صحیح فہم مفہوم ہمارے دل میں آئے۔ وانت الباطن، اور تو سب سے نیچے ہے۔ ولیس تحتک شیء، اور تیرے نیچے بھی اور کوئی نہیں۔ یعنی بظاہر خاصی کنفیوزنگ آیت ہے، لیکن بہرحال اللہ کا کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غلطی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اور ایگزیجوریشن کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ حق یہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ بات ماننی ہوگی کہ ایسے ہی ہے۔ ایک بڑھیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرا رب کہاں ہے؟ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ بڑا سادی بات، بڑی آسانی سے سمجھنے والی، لیکن بڑھیا نے تو سمجھ لیا، اب ہم کیسے سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے فرمان کے مطابق سب سے اوپر بھی اللہ، سب سے نیچے بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ آسمان والی بات کو بھی اگر آج اپنے جو بھی ہمارا اس وقت کا انڈرسٹینڈنگ کا تصور ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا آسمان اوپر ہے، لیکن کیلیفورنیا کا آسمان کہاں ہے؟ وہ تو ہمارے نیچے ہے۔ پتہ نا، زمین گول ہے اور جیسے زمین گول ہے اس کے گرد آسمان بھی گول ہے، تو کیلیفورنیا کا اور ہمارا جو ٹائم کا فرق ہے پورے 12 گھنٹے ہے۔ یہاں اگر دن کے 12 ہیں
تو وہاں رات کے 12 ہوں گے. اگر یہاں رات کے 12 11:30 ہیں تو وہاں دن کے 11:30 ہوں گے. اور ان کا جو آسمان ہے وہ ان کے تو اوپر ہے, لیکن وہ اگر آسمان 1 یونٹ ہے سارا کا سارا تو پھر ہمارے وہ نیچے ہے. اب اس میں اصل سوال پیدا ہوا کہ پھر ہم کہاں ہیں, یہ کائنات کہاں ہے, یہ زمین کہاں ہے. یعنی آسمان جو ہے وہ تمام سیاروں سے اوپر ہے. سورج یعنی جو بھی نظام شمسی ہے یا کوئی اور نظام ہے سیاروں کا, پلینٹس کا, ان سب کے اوپر آسمان لپٹا ہوا ہے. تو وہ آل اراؤنڈ لپٹا ہوا ہے, ادھر بھی ادھر بھی, دائیں بھی بائیں بھی, اوپر بھی نیچے بھی. ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ ہم کہاں ہیں. ہندو مت نے, اب ظاہر ہے کہ یہ فلسفیانہ سوال ہر ایک آدمی کے ذہن میں نہیں آتے, لیکن جس میں آئیں اس کے لیے نیند بھی حرام ہو جاتی ہے. ٹو سالو دا پرابلم, کیسے سالو کریں. ایک تو یہ نکالا ہندو مت نے کہ یہ مان لیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی. جیسے بیج جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے درخت میں, معاذ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی شکل اختیار کر دی. اس کو کہتے ہیں ہماؤس, پینتھیزم. یہ شرک ہے. ہم کیا مانتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد, نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا. نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ. لیکن اب ہم کیسے ایکسپلین کریں اس کو؟ اس کی جو ایکسپلینیشن, واحد ایکسپلینیشن ہے وہ کیا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اگر آپ کو یاد ہو, اس کی ورڈنگ کیا ہے؟ نتھنگ از ایٹ ایبسولوٹ ریسٹ اینڈ نتھنگ از ان ایبسولوٹ موشن. ایوری تھنگ از ایٹ ریلیٹیو ریسٹ اینڈ ان ریلیٹیو موشن until and unless there is an absolute frame of reference. تھیوری یعنی ریلیٹیو موومنٹ سے مراد کیا؟ اس کو سادہ مثال یوں سمجھیں کہ آپ ایک ٹرین میں کھڑے تھے, اس کے سب سے اگلے ڈبے میں, تو ٹرین چل پڑی. آپ نے اس ٹرین پر سفر نہیں کرنا تھا, آپ نے پلیٹ فارم پر اترنا تھا. تو آپ نے پیچھے کی طرف چلنا شروع کر دیا ٹرین میں. ٹرین آگے جا رہی ہے, آپ اسی رفتار سے پیچھے چل رہے ہیں. آپ ساتھ ساتھ پلیٹ فارم کو دیکھ بھی رہے ہوں گے, آپ پلیٹ فارم کے نقطہ نگاہ سے وہیں کے وہیں ہوں گے. یعنی ود ریفرنس ٹو ٹرین آپ چل رہے تھے, لیکن ود ریفرنس ٹو پلیٹ فارم آپ ساکن تھے. تو پھر کیا کہیں گے, چل رہے تھے کہ ساکن تھے؟ یہ مطلب ہے اس کا کہ جب تک کوئی ایبسولوٹ فریم آف ریفرنس نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ موومنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر فرض کیجیے آپ کہتے ہیں کہ چلو زمین کے ریفرنس سے ہم کہہ دیتے ہیں, زمین کو ریفرنس مان لیتے ہیں, لیکن ہماری آج تک کی تحقیق کیا ہے؟ زمین صاحب خود موو کر رہے ہیں. زمین دو طرح موو کر رہی ہے, اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. اور یہ پورا جو نظام شمسی ہے یہ کسی اور نظام کے گرد گھوم رہا ہے پورا کا پورا. تو پھر بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ موومنٹ ہے کہ نہیں ہے. تو اسے آئنسٹائن نے کہا ہے کہ جب تک کوئی ایبسولوٹ فریم آف ریفرنس نہ ہو آپ نہیں کہہ سکتے کسی چیز کے بارے میں کہ وہ ساکن ہے یا متحرک ہے. اسی طرح میرا امیجنیشن آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ کا امیجنیشن میں نہیں دیکھ سکتا, لیکن ہمارے مقابلے میں اگر کوئی جادوگر ہوگا تو وہ اپنا امیجنیشن ہم سب کو دکھا دے گا. یعنی وہ کہے گا ادھر دیکھو گھنٹہ گھر, ہم سب دیکھیں گے ہاں جی گھنٹہ گھر, حالانکہ گھنٹہ گھر تو شہر میں پڑا ہوا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے ہماری ول پاور کو پوزیس کیا اور جو کچھ بھی وہ دکھانا چاہتا تھا اپنا امیجنیشن اس نے ہمیں دکھا دیا نا. جبکہ میرا اور آپ کا امیجنیشن جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ویکر امیجنیشن ہے, اور مجھے ٹیکٹ نہیں آتا کہ میں آپ کو ول پاور کو کیسے میں اوور پاور کروں, لہذا میں آپ کو اپنا امیجنیشن نہیں دکھا سکتا, آپ مجھے نہیں دکھا سکتے. تو یہ ہے میرے اور آپ کے مقابلے میں ایک جادوگر کی کریشن. اب اس کو ذرا ملٹی پلائی کریں انفینٹ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ اس کے امیجنیشن کی مانند ہے, ود ریفرنس ٹو ہم, ود ریفرنس ٹو اس نے. یعنی اللہ تعالیٰ کا امیجنیشن کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. جبکہ ایک ڈفرینس میں نے آپ کو دکھایا اپنے امیجنیشن اور جادوگر کے امیجنیشن کے درمیان. تو اب اللہ تعالیٰ کے امیجنیشن کا تصور کیجیے
کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے کہ ایک ایسی چیز جس کا اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے کوئی وجود نہیں ہے، ود ریفرنس ٹو ہم وہ زیرو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے، نظر آتی ہے، ریئل نظر آتی ہے. یعنی ود ریفرنس ٹو ایچ ادر، جتنا میں ریئل ہوں اتنا یہ ٹیبل بھی ریئل ہے، یہ گلاس بھی ریئل ہے، یہ کپ بھی ریئل ہے، یہ کارپیٹ بھی ریئل ہے، یہ دیواریں، یہ ستون، یہ چھت، یہ سب ریئل ہیں اس ریفرنس سے. لیکن جب ہم اس کو اسیس کریں گے ود ریفرنس ٹو اللہ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا وجود ریئل ہے اور باقی کسی اور چیز کا کوئی وجود نہیں ہے. کلو ما فی الکون وہم او خیال، اس کون و مقام میں جو کچھ بھی ہے یا وہ وہم ہے یا خیال ہے. او عکوس فی المرایا او ظلال، یا یہ مرر امیجز ہیں. آپ کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو آپ جیسا ایک آدمی وہاں کھڑا وہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن انفیکٹ تو نہیں ہوتا. او عکوس فی المرایا او ظلال، یا یہ مرر امیجز ہیں یا صرف سائے ہیں لیکن ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں. جن لوگوں کو یہ مسائل تنگ نہیں کرتے وہ جتنی میری گفتگو ہے اس کو ایک طرف پھینک کے چپ کر کے وہ اس بڑھیا کی طرح مانتے رہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. لیکن یہ جو میں نے ساری ایکسپلینیشن دی ہے صرف ان لوگوں کے لیے دی ہے کہ جو سوچتے ہیں. یعنی وہ حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اب وہ سوچے گا آسمان کہاں ہے، آسمان تو اس کو چاروں طرف نظر آئے گا تو پھر وہ تو آسمان کے بیچ میں ہی ہے نا. اچھا اگر آپ مان لیں کہ معاذ اللہ ہندوؤں کی طرح ہم یہ مان لیں کہ یہ پوری کائنات اور ہم خود خدا ہی ہیں، معاذ اللہ شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ریئل مانے اور باقی پوری کائنات کو، تمام موجودات کو ود ریفرنس ٹو ہم ان ریئل مانے کہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کی کریشن ہے کہ وہ چیز کہ جو کوئی وجود نہیں رکھتی اس کو بھی اس نے ایک وجود بخش دیا ہے. یہی مضمون جو ہے وہ قرآن مجید میں کئی اسالیب سے آیا، سادہ سادہ اسالیب. مثلا آیت الکرسی میں فرمایا الحی القیوم. الحی کے معنی لیونگ، دا لیونگ، اور قیوم سسٹینر. یعنی اللہ تعالیٰ تو خود لیونگ ہے، زندہ ہے، اور باقی اس پوری کائنات کو اس کی توجہ تھامے ہوئی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی توجہ رہے گی تو یہ کائنات موجود رہے گی. جب اللہ تعالیٰ اپنی توجہ کو ہٹا دے گا to decide it should no more exist، اس کا دھواں بھی باقی نہیں رہے گا. ہوتا ہے نا، لکڑی جل جاتی ہے، دھواں بن جاتا ہے، راکھ بن جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا it should be no more، it should really be no more، اس لیے کہ نہ اس کا دھواں ہوگا اور نہ اس کی راکھ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کو پیدا کیا ہے، جب تک وجود بخشا ہے، اس کا وجود رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہٹا لے گا تو پھر اس کا وجود باقی نہیں رہے گا. یہی مضمون جو ہے وہ غنی اور فقیر کے معنی میں بھی یہی ہے. فقیر ڈیپینڈنٹ اور غنی انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ میں اکٹھا کہہ رہا، پاز دے کے کہہ رہا ہوں، ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ. اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور ہم کیا ہیں، ہم اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں. جب تک وہ ہمارے وجود کو پسند فرمائے گا تو ہمارا وجود رہے گا، اور جب وہ پسند نہیں فرمائے گا we would be no more. هو الذی خلق السماوات والارض، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. کل آئی تھی بات یہ عقائد کے سلسلے میں کہ ہمارے ہاں جو اشاعرہ ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کرسی کی ضرورت نہ عرش کی ضرورت. تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں کہنے کے لیے یہ استعمال کیے ہیں کہ میرا عرش ہے اور میرے عرش کو اتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ضرورت ہے، اس کے تو وجود کو ہی ہم نہیں جانتے. وہ تو لامکاں ہے، سنے ہوں گے یہ لفظ، وہ لامکاں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ بیٹھتا ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو پھر اس کا عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے. تو ماتریدی عقائد جو ہیں اور جو اصحاب ظاہر ہیں، وہ میں نے کل آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ اس کو بالکل جیسے ہے ایسے ہی ہے، اور انہوں نے ممبر سے سیڑھیاں اتر کے بھی دکھا دیا اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر یوں اتر کے آتا ہے. یہ ان کا موقف ہے. ان دونوں کے درمیان ہے ماتریدی. ماتریدی عقائد یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو کسی چیز کی ضرورت ہے اور نہ جیسے کہ لکھا ہوا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے.
لیکن کوئی حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، وہ کیا حقیقت ہے؟ وی ہیو نو آئیڈیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا عرش ہے، ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، لیکن اس کی تصویر نہیں بنائیں گے کہ اس کا عرش کس طرح کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی حد سے تجاوز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، کیسی ہے؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ یعنی تخت پر بیٹھ کر حکومت کی جاتی ہے، تو آپ انٹرپریٹیشن کر لیں کہ بس جی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی حکومت کا نظام ہے اس کو اپنا تخت کہا ہے۔ کرسی، بادشاہ کی کرسی، بادشاہ کا تخت نہیں۔ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ لفظ استعمال کیے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے تعبیر کیا ہے، اور وہ کیسا ہے، کہاں ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، کیا شیپ ہے اس کی، کیا شکل ہے اس کی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہو گیا۔ استوا، سوا کہتے ہیں برابر کو، استوا یستوی، کسی گھوڑ سوار کا گھوڑے پر سوار ہونا اور پوری طرح قابو کر لینا گھوڑے کو۔ اچھا، اب اگر آپ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھیں، نارملی آپ گھوڑے کو کھڑا دیکھیں گے تو اس کی کمر جو ہے وہ یوں ہے، لیکن جب کوئی سوار گھوڑے پر سوار ہو کر تیز دوڑائے اسے اور اس پر پورا اس کو کنٹرول ہو تو اس کی کمر جو ہے بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، تو وہ ہے استوا، یعنی گھوڑے پر اس طرح سوار ہونا کہ پوری طرح کنٹرول حاصل ہو جائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر پوری طرح قابو یافتہ ہو گیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ زمین میں سے نکلتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ وهو معكم اينما كنتم، اور تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ان جنرل آپ ان چیزوں کو مان لیں تو بڑی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ایسے پیچیدہ مائنڈ نے دیے، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں خوب دل لگا کر، اور ان فضول باتوں میں کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ذہن دیا ہو سوچنے والا، وہ سوچے گا کہ اچھا وہ ادھر کیسے، ادھر ہے تو ادھر کیسے ہے، ادھر ہے تو ادھر کیسے ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ تو اس میں آپ کو اور اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان یعنی ایکول ریلیشن جو ہے وہ اس پر یہ بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر آپ کے ایکول جو بھی ہے ریالٹی، وہ اگر ادھر ہے تو ادھر نہیں ہو سکتی، ادھر ہے تو ادھر نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، میرے اندر بھی موجود ہے، میرے باہر بھی موجود ہے، میرے آگے بھی موجود ہے، میرے پیچھے بھی موجود ہے، میرے دائیں بھی، میرے بائیں بھی، میرے اوپر بھی، میرے نیچے بھی۔ تو جب تک آپ اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے وجود سے علیحدہ کوئی چیز، مختلف نیچر کی چیز نہیں مانیں گے، اس وقت تک جو ہے آپ پھر کوئی اپنے دل کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ باقی رہی یہ بات کہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یعنی ایک جو مثال اختیار کی ہے، ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ بس ایسے ہی ہے، یعنی سم تھنگ یوں کر کے، باقی اللہ جانتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، وہ کیسے آگے ہوگا، کیسے پیچھے ہوگا، کیسے دائیں ہوگا، کیسے بائیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو قادر ہے، لہذا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ بجا وقت میرے اندر بھی ہو، میرے باہر بھی ہو، میرے دائیں بھی ہو، میرے بائیں بھی ہو، میرے آگے بھی ہو، میرے پیچھے بھی ہو، میرے اوپر بھی ہو، میرے نیچے بھی ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ اگر آپ کو اس کے علم کا کوئی اندازہ نہیں، آپ کو اس کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں، آپ اس کی شکل کو نہیں جانتے، بلکہ کبھی وہ آپ کے کمپریہنشن میں آ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کے بارے میں کوئی ایگزیکٹ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یوں آگے تو یوں پیچھے؟ بس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو کچھ کہا گیا ہے یہ 100% درست ہے۔ کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، وہ سورہ آل عمران کی یاد کیجیے نا، آیات مشتبہات جو کنفیوز کرنے والی آیات ہیں، ان کے بارے میں بندہ مومن کا جو ریکمینڈڈ اور اللہ تعالیٰ کا ڈیزائرڈ طرز عمل کیا ہے، وہ کہے کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، کہ یہ سب کچھ میرے رب کے پاس سے نازل ہوا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو غج نہ کر اس کے بعد کہ تم نے ہمیں ہدایت بخشی ہے۔ اس لیے کہ ایسے ہی مسائل ہیں جن میں پھر جب انسان الجھتا ہے، قرآن مجید کا مدرس، قرآن مجید کا پڑھنے والا اور کوئی دینی مفکر، تو پھر وہ گمراہی میں بہت دور چلا جاتا ہے۔ لہذا طرز عمل کیا ہونا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم اسے مانتے ہیں کہ یہ 100% درست ہے، لیکن اس کی ایگزیکٹ شیپ، ایگزیکٹ فارم، ایگزیکٹ میننگ، ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں راستہ دکھایا، ہدایت دی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا فرمانے والا ہے۔ تو اسی دعا کو پر ہم بات کو ختم کر کے آگے چلتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض۔ اب دیکھیے دوسری آیت بھی اس کا پہلا ٹکڑا یہی تھا، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ وہاں ثبوت کیا گیا تھا، یحیی و یمیت، وہ مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ یہاں ایک اور ثبوت دیا جا رہا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور، تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ریفر کیے جائیں گے، اینڈ ہی ول بی دا فائنل ریفری۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله